آج جیسے میں نماز کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ کو بھی دل میں ایک خیال پیدا ہوا، توجہ ہوئی کہ واقعتاً نماز تو دھیان سے پڑھنی چاہیے۔ چلو آج تو ہم عشاء کی نماز پوری توجہ سے پڑھیں گے۔ شروع کی نماز الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ توجہ پوری ہے، اور پھر الرحمن الرحیم پڑھا اور گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ دوسرا کوئی خیال، اور دوسرا خیال جو شروع ہوا اس کا بھی خیال نہیں، یعنی اس کا بھی ہمیں دھیان نہیں رہا بس، اور اسی طرح پوری نماز پوری ہو گئی۔ اس کے بعد بھی خیال نہیں آیا کیا نماز میں توجہ تو خالی الحمدللہ رب العالمین تک ہی تھی پوری، بلکہ 2-3 روز تک ساری نماز، پھر 4 دن کے بعد خیال آیا بھائی نماز تو دھیان سے پڑھنی چاہیے۔ اس روز نماز شروع کی تھی اور دھیان ہوا تھا فقط 1 آیت تک، اور وہ گیا تو ایسا گیا کہ 4 دن تک وہ دھیان دوبارہ آیا ہی نہیں۔ آج پھر دھیان آیا، آج تو پوری نماز دھیان سے ہی پڑھنی۔ شروع کیا، اور آج جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک پٹری گاڑی پٹری پر رہی، اور پھر مالک یوم الدین جو پڑھا وہ پھر اتر گئی۔ ارے ایسی اتری کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے۔ سلام پھیرا، اس کے بعد کوئی خیال نہیں۔ 2-4 دن کے بعد خیال آیا، ارے نماز تو دھیان سے پڑھنے کی۔ خیر کوئی فکر نہیں، آپ لگے رہیے، جہاں دھیان ہٹے اس کے بعد جب خیال آئے دوبارہ دھیان کو لے آئیے۔ اس طرح بار بار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دھیان نماز کے اندر لگے گا، اور اس طرح کے خیالات جو نماز کے اندر آتے ہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر ایسے خیال آویں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہمارے بزرگوں نے اس کی تدبیر یہی بتائی ہے کہ ہمیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ یہ خیالات تو شیطان لاتا ہے تاکہ ہماری توجہ نماز سے ہٹاوے۔ اب اگر ان خیالات کے پیچھے ہم پڑ جائیں تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی جا رہا ہے اور ایک کتا آیا، اس کے پیچھے بھونکنا شروع کیا۔ اب اگر وہ اس کتے کو کیا کرنا چاہتا ہے، بھگانا چاہتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوا، یوں کر کے ہاتھ منہ سے بھی بول رہا ہے، تو یہ جتنا ہاتھ ادھر کرے گا کتا اتنا ہی اس کی طرف آگے بڑھے گا، اور یہ یوں سوچتا ہے کہ جب تک کتا یہاں سے جائے گا نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں، تو نہ کتا وہاں سے جائے گا نہ وہ آگے بڑھ سکے گا۔ اس کا آسان علاج تو یہی ہے کہ اس کو ہم یوں کہیں گے بھائی کہ کتا اپنا کام کر رہا ہے اور تم اپنا کام کرو، وہ بھونکتا رہے تم چلتے رہو، آئے گا وہ بھونکتا بھونکتا آپ کے ساتھ ساتھ آئے گا، لیکن آپ کو اس کی طرف کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کی ایک حد مقرر ہے۔ آپ نے دیکھا گاڑی کار کے ساتھ بھی کبھی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، ایسا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جیسے معلوم ابھی گاڑی پر چڑھ جائے گا، لیکن ایک جگہ پر آ کر کے اچانک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو بریک لگائی ہے، اس سے آگے بڑھے گا ہی نہیں۔ تو یہ اس کا کام کر رہا ہے، ہمیں اس کا جواب اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ تو یہ خیالات آویں، ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ کہ دور کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی طرف کیا کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے تو یہ خیالات ڈالے تھے، اب اگر ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف دھیان دیں گے تو شیطان اپنے مقصد میں کیا ہو جائے گا، کامیاب۔ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اسی طرح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان محسوس کرے گا کہ میرا داؤ اس پر چلتا نہیں ہے، تو پھر وہ اس طرح کے خیالات ڈالنا بھی چھوڑ دے گا۔ بہرحال اس کے باوجود اگر خیالات آویں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی کتاب میں پڑھا نہیں ہوگا جہاں مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں، تعلیم الاسلام ہے، بیشتی ثمر ہے، بیشتی زیور ہے، یا اور کتابیں جہاں نماز کو توڑنے والی چیزیں بتلائی گئی ہیں، وہاں مفسدات نماز میں نماز کو توڑنے والی یہ کہ کوئی وسوسہ اور خیال آوے تو نماز ٹوٹ جائے گی،
ایسا پڑھا ہے؟ نہیں، تو پھر پریشان کائی کو ہوتے ہو؟ اپنے نماز پڑھتے رہو، اس خیال کے آنے کے باوجود جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کرتے رہو۔ جس آدمی کا جی لگتا ہے وہ اگر پڑھتا ہے، توجہ کرتا ہے نماز کی طرف، تو وہ تو کرے، اس کا تو جی اندر لگ رہا ہے، اس کو تو مزہ آ رہا ہے۔ لیکن جس کو مزہ نہیں آ رہا وہ پھر بھی وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ڈبل ثواب کی بشارت سناتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ان خیالات سے کے باوجود ڈرا نہیں، نماز چھوڑی نہیں، بلکہ اس کے اندر مشغول ہے۔ وہ جو جس کو خیالات اور وسوسے نہیں آتے اور وہ نماز میں لگا ہوا، اس کو تو لذت آتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ لذت کی وجہ سے ایسا کرتا ہو۔ یہاں تو لذت نہیں ہے، پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کر رہا ہے، تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال ایسے خیالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے، اس کے لیے جس نوع کی، جس انداز کی محنت کرنی چاہیے، اس کی طرف ہمیں جو ہے دھیان دینا چاہیے۔ ہم نے آج تک اس کی ایسی محنت کبھی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔